وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مفسدات نماز، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ نماز کے مفسدات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے نماز میں بات چیت کرنا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نماز میں بات چیت کرنا۔ نماز کی حالت میں 2 حرف یا اس سے زیادہ حروف پر مشتمل بات کرے یا ایک ایسے حرف پر مشتمل گفتگو کرے جس کا کچھ معنی سمجھ میں آ رہا ہو تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو اب میں ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی بات چیت کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی اپنی ضرورت کے سلسلے میں بات کرتا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، نیز نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے رہو۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز میں بات چیت کرنے سے منع فرمایا۔ تو اب نماز میں کس طرح کی گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے۔ نماز میں بات چیت کرنے کے 2 حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حال یہ ہے کہ بغیر عذر کے، بغیر عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے بات کرنا۔ تو بغیر مجبوری کے اگر صرف ایک حرف زبان سے نکالے تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے اگر صرف ایک حرف زبان سے نکالے تو پھر نماز ٹوٹ نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ایک حرف کا کچھ مفہوم نکلے، مفہوم یعنی کہ ایک ورڈ ایک لیٹر، ٹھیک ہے، ایک لیٹر ہم بول رہے ہیں، حرف یعنی لیٹر ہوتا ہے، ورڈ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لیٹر ہم بول رہے ہیں لیکن اس کی کچھ میننگ نکلتے ہیں تو پھر نماز باطل ہوگی۔ جیسے کہ عربی زبان میں ہوتا ہے قی، قوف زیر قی۔ اب دکھنے میں تو قوف ایک ہی لیٹر ہے لیکن عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ طاقت دے، قوت دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شی، شین زیر شی، شین زیر شی اگر کوئی نماز میں بولے بغیر کسی ضرورت کے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شین زیر شی کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں چگلی کر، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ بغیر کسی مجبوری کے اگر ایک حرف نکلے زبان سے جس کے کوئی میننگ نہیں بنتے ہیں تو پھر نماز نہیں ٹوٹیں گی۔ لیکن اگر مفہوم بنتا ہے اس ورڈ، اس لیٹر کا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 2 حروف نکالے، اب تک بات ایک حرف کی ہو رہی تھی، اب 2 حروف نکالے تو نماز باطل ہو جائے گی، چاہے اس کا کچھ میننگ ہو یا نہ ہو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک ہی حرف کو مد کرے، مد یعنی آپ سمجھ رہے ہو، تجوید میں اگر آپ لوگوں نے تجوید پڑھا ہو تو پتا ہوگا کہ مد کے معنی کھینچنا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن میں کھینچتے ہیں نا یاسین، تو یہ جو سین کا کھینچنا ہوا یہ مد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا، سیئت، یہ سب مد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد کے معنی کھینچنا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی حرف کو اگر ہم مد کرے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ حرف تو ایک ہے لیکن پہلی کنڈیشن میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ بغیر ضرورت کے اگر ایک حرف بول بھی دیے تو چلو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر اس حرف کو مد کر رہے ہیں تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ بغیر مجبوری کے کھانسنے میں اگر 2 حروف ظاہر ہو تو نماز باطل ہوگی۔ کئی لوگوں کو کھانسی نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی کھانس کے بتا رہے ہیں، ہے نا، تو یہ بغیر مجبوری کے کھانسنا ہوا۔ تو اگر 2 حرف ظاہر ہو گئے تو پھر نماز ٹوٹیں گی۔ ایک حرف ظاہر ہوا تو نماز نہیں ٹوٹیں گی لیکن وہ ایسا حرف ہو جس کے معنی نہ ہو۔ اس کے بعد ہے ہنسنے، رونے اور پھونکنے میں۔ اکثر تو نماز میں کھانسا جاتا ہے، ہنسا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، نماز رو رو کر بھی لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھونکنا تو کبھی میں نے تو نہیں دیکھا ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ نماز میں کوئی پھونک رہا ہو،
جیسے مثال کے طور پر سجدے میں جاتے ہوئے سمجھو کوئی پتنگ آ گیا تو اس کو پھونک رہے ہیں، ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹیز ہے. تو ہنسنے، رونے اور پھونکنے میں 2 حروف ظاہر ہو تو نماز باطل ہوں گی، اور اگر ایک حرف نکلے تو نماز نہیں ٹوٹیں گی. کیونکہ فرسٹ کنڈیشن ہم نے یہی پڑھی تھی کہ اگر جان بوجھ کے بھی انسان اگر یعنی بغیر مجبوری کے انسان اگر ایک حرف بول بھی دے تو ایک حرف کے بولنے سے نماز نہیں ٹوٹیں گی، لیکن اس ایک حرف کا اگر میننگ کچھ بن رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. تو کیا بتایا یہاں پر بھی، نماز میں اکثر اوقات ہوتا ہے ہماری نمازیں بے جان ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ حلاوت نصیب فرمائے، نماز میں خشوع و خضوع اللہ ہمیں نصیب فرمائے. نماز میں ہنسا بہت جاتا ہے، تھوڑا کسی نے ہنسا دیا تو ہم نماز میں ہنس لیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان کا حال اور ان کے نماز میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ ان کے پیٹھ پر ایک مرتبہ ایک نیزہ لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا جب میں نماز میں رہوں، سجدے میں رہوں نا، تب میرا وہ نیزہ نکال لینا. نماز کے حال میں ان کا نیزہ نکالا گیا، لیکن ان کو محسوس تک نہ ہوا کہ ان کے جسم سے وہ نیزہ ایرو نکالا گیا ہے. سوچو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہوں گی. تو یہ تھا ہمارا صحابہ کا ایمان. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ جیسا، صحابہ صحابیہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین. تو کیا بتایا کہ ہنسنے، رونے اور پھونکنے میں اگر 2 حرف ظاہر ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر 2 حرف ظاہر نہ ہو جائے، صرف ایک حرف ظاہر ہو جائے وہ بھی بنا مطلب کا، بنا میننگ کا، تو نماز باطل نہیں ہوں گی. چاہے رونا دنیا کے تعلق سے ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے، پہلی کنڈیشن ہم نے پڑھ لی ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے. اب ہم پڑھ رہے ہیں مجبوری سے بات چیت کرنے کے بارے میں، کہ مجبوری میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی. بغیر کسی قصد و ارادے کے، یعنی ارادہ تو نہیں ہے، بغیر کسی ارادے کے اگر بات چیت کی طرف سبقت لسانی ہو جائے، یعنی زبان پھسل جائے اور زبان سے کچھ نکل جائے. جیسے کوئی شخص آیا، سلام کیا، اور بھول سے نماز میں ہے ہم لیکن دھیان نہیں رہا اور ہم نے بول دیا کہ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی کچھ سوال پوچھ رہا ہے اور غلطی سے ہماری اس طریقے کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ تراویح کی نماز ایک مرتبہ ہو رہی تھی اور امام نے رکعت باندھ لی تھی. اب میں تاخیر سے پیچھے سے آئی تھی تو میں نے پوچھا کون سی رکعت چل رہی ہے، ایک عورت سے پوچھا جو جس نے ابھی تک رکعت نہیں باندھی تھی. تو اب اس عورت نے کہا کہ 14 رکعت ہو گئے ہیں، 15ویں رکعت اب چلے گی. تو ایک نماز میں عورت تھی اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں 12 رکعت ہوئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سبقت لسانی، یعنی وہ بے خیالی میں ان کی زبان سے نکل گیا کہ نہیں بھائی 12 رکعتیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بے خیالی میں بغیر ارادے کے اگر سبقت لسانی ہو جائے یا پھر ہنسی یا کھانسی کے غلبے کی وجہ سے 2 حرف ظاہر ہو جائے، یا نماز میں ہونا بھول کر، یا نماز میں بات چیت حرام ہونے کا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑی گفتگو کرے تو نماز باطل نہ ہوں گی. سمجھ میں آ رہے ہو؟ تو اب جو میں نے کنڈیشن بتائی کہ وہ اس عورت نے سبقت لسانی ہو گئی، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا بات چیت کرنے کا، یا کوئی بھول سے سلام کا جواب دے دے، یا ایسے کچھ گفتگو ہو جائے، یا پھر ایسے خواتین یا عورتیں یا مرد جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نماز میں بات کرنا حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان تمام صورتوں میں نماز باطل نہیں ہوں گی، یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں لیکن تھوڑی گفتگو سے نہیں ٹوٹیں گی. اگر زیادہ بات چیت ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی. جیسے اب اس عورت نے کیا کہا تھا کہ نہیں 12 رکعت ہوئے، تو یہ تھوڑی گفتگو ہوئی. اگر کوئی زیادہ بات چیت کرے یعنی بول ہی رہے نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. تو لا علمی یعنی جہالت، یعنی کہ جس شخص کو نہیں معلوم ہوتا کہ حرام ہے بات چیت کرنا، تو لا علم صرف اس شخص کے لیے عذر ہے، یعنی اس شخص کے لیے ہی مجبوری بن سکتی ہے جو ابھی ابھی اسلام لایا ہو. ٹھیک ہے. ایسے ہم نارمل انسان پر قیاس نہیں کر سکتے جو پیدائشی مسلمان ہو. جو ابھی ابھی اسلام لایا ہو، اس کو مسائل معلوم نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ چیز مجبوری بن سکتی ہے کہ اس نے سبقت لسانی کی وجہ سے یا نہ معلوم ہونے کی وجہ سے نماز میں بات کی، تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر پہلے سے ہی وہ مسلمان ہی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مسائل نہ سیکھنا اس کی غلطی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اتنے علماء ہیں، معاشرہ چھوڑو پورے دنیا میں علماء بھرے پڑے ہیں. تو یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے. اتنا علم دین حاصل کرنا ضروری ہے جس سے
حلال اور حرام کا معلوم ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے حدود احکام کا معلوم ہو، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو اب نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ بیسک چیزیں ہیں، اتنا تو جاننا ہر کسی پر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پیدائشی مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر نماز کی مصلحت سے گفتگو کرے، نماز کی مصلحت سے مثال کے طور پر کہ امام بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہوا، یعنی غلطی سے، یعنی اس کو بیٹھنا تھا تشہد کے لیے لیکن امام بھول سے کھڑے ہو رہا ہے، تو مقتدی اگر کہے بیٹھ جاؤ تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ عذر نہیں ہے۔ کیوں عذر نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو رہی ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہے، اگر مرد ہے تو، اور اگر عورت ہے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اپنا جو ہم رکعت باندھتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہینڈ ہمارے لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہوتا ہے نا، تو رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ کے اوپر ماریں گے ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تالی ہم کیسے بجاتے ہیں؟ دونوں پام کو ملاتے ہیں، لیکن جو اشارہ عورتوں کو دینا ہے امام کی خطا کی وجہ سے، تو وہ اشارہ پام دونوں نہیں ملائیں گے، بلکہ لیفٹ ہینڈ کا پیچھے کا حصہ اور رائٹ ہینڈ کا پام ہوگا، جیسے ہم رکعت باندھتے بالکل اسی حیت میں۔ تو اس طرح وہ کیا کرے گی؟ ایک دو مرتبہ بجائے گی، تالی بجائے گی اور امام کو اشارہ دے گی کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، اور مرد ہو تو سبحان اللہ کہیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ امام کو بیٹھ جاؤ یا غلطی کرو اس طرح کے الفاظ بولنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی انسان اگر ہلاکت کے قریب ہو، مثلاً کوئی اندھا گڑھے میں گرنے کے قریب ہو، یا پھر کسی کے جلنے کا اندیشہ ہو، اور بغیر بات چیت کے اس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا، تو پھر آواز دے کر اسے روکنا واجب ہے، لیکن نماز باطل ہوں گی، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ پاک نے حقوق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کی کتنی رعایت کی ہے کہ انسان پر بھلے ہی اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی، سامنے والے کی جان کو اگر خطرہ ہے تو بھلے ہی اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی بات کرنے کی وجہ سے، اس انسان کو اشارہ دینے کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے کہ بھائی بچنا آگے، آگے یا بچنا آگے، تم گر جاؤ گے، آگے کھڑا ہے یا جو بھی ہے، نماز تو ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر بھی اس کو، اس انسان کو اس خطرے سے بچانا اس کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کسی مرد کو نماز کے دوران اگر تنبیہ کی ضرورت پیش آئے، مثلاً کسی اندھے کو اگر دیکھے کہ وہ کنویں میں گرنے کے قریب ہے، یا کوئی گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہے، یا کسی کو کچھ اطلاع دینا ہو، ابھی گھر میں جو اجازت ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہے نا، یہ احکام استئذان کے احکام بھی کئیوں کو نہیں معلوم ہوتے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا یہ ناجائز حرام ہے، جب تک کہ ہم 3 مرتبہ اجازت نہ لے لیں، اگر تیسری مرتبہ بھی کسی کا کوئی آواز نہ آئے تو ہمیں لوٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کا عالم یہ ہے کہ انسان ایسے ہی ٹھوکتے رہتا ہے نا کہ نہیں بس کھولو ہی، یا پھر وہ ہمیشہ کی دشمنیاں ہو جاتی ہے، نہیں تو استئذان کے احکام انشاءاللہ ہمارا استئذان کے احکام پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے تفصیلی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی اندھے کے کنویں میں یا گڑھے میں گرنے کے قریب ہو کوئی اندھا، یا کوئی گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہو، یا کسی کو کچھ اطلاع یعنی کچھ انفارمیشن دینا ہو، تو یہ سنت ہے کہ سبحان اللہ کہے، یعنی بہت ہی ضروری ہے۔ اکثر خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ گیس پر کوکر چڑھا دیا، اب بھئی آلو چڑھائے ہیں، نماز سے پہلے آلو چڑھانے کی پہلی بات تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کرتی ہے ایسا خواتین، آلو چڑھائے ہیں، کسی کو بول دیا کہ بھئی 4 یا 5 سیٹیاں آنے کے بعد بند کر دینا، لیکن کوئی بند کرنا بھول گیا، اب اس کا نماز میں دھیان نہیں لگ رہا، اب کیا کرے کیا کرے کیا کرے؟ تو یہ کیا کرے گی؟ یا تو کسی چیز پر ایسے کیا کہتے ہیں انگلی سے نوک کرے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر اس کو بولنا ہی ہے تو سبحان اللہ بولے، ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ اگر اس نے بول دیا تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹیں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے کام نہیں کرنا۔ تو ان تمام صورتوں میں عورت تالی بجائے گی، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنے دائیں ہتھیلی کے اندرونی حصے پیٹ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر مارے، اگر دائیں انگلیوں کو بائیں انگلیوں پر مارے یا دائیں انگلیوں کو بائیں انگلیوں کی پشت پر مارے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن دونوں ہتھیلیوں کے پیٹ کو آپس میں مار کر تالی نہ بجائے، جیسے کہ یہ کسی کے کچھ کارنامے کرنے پر جو تالیاں بجائی جاتی ہے نا، تالی کی جو اصل حیت ہوتی ہے اس میں تالی بجانا جائز نہیں ہے اس طریقے سے، بلکہ جیسے میں نے کہا رکعت جس حیت سے باندھ رہے اس حیت میں تالی بجائے، لیکن اگر عورت بھی سبحان اللہ کہے تو چل جائے گا، ٹھیک ہے۔
پھر ایک مسئلہ ہے کہ تسبیحات اور دعائیں عربی زبان میں پڑھنا جائز ہے، چاہے مسنون دعائیں ہو یا مسنون دعاؤں کے علاوہ ہم خود اپنی زبان میں خود اپنی عربی زبان میں اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اپنی زبان میں دعا مانگنا تو نماز کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں اگر ہم اپنی دعا مانگ رہے ہیں یا پھر مسنون دعائیں مانگ رہے ہیں یا کوئی اور ایکسٹرا تسبیحات کر رہے ہیں تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹیں گی۔ لیکن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مخلوق کو خطاب ہو تو ایسے الفاظ سے بچنا ضروری ہے۔ خطاب ہو کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو کسی بات کا جواب دینا، مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم، یعنی کہ آپ پر سلامتی ہو، ہم جواب میں کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، یعنی کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، تو ہم سامنے والے سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں نا، سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی چھینک رہا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے، تو یہ اللہ آپ پر رحم فرمائے ہم سامنے والے کو خطاب کر رہے ہیں، سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن تو ابھی کوئی سلام کر رہا ہے اور جواب دینا ہے، نماز کے بعد جواب دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نماز میں ہی جواب دینا ضروری ہے کہ بھئی وہ شخص میری نماز پڑھنے تک چلا جائے گا، سلام کا جواب تو واجب ہے دینا ہے، تو پھر کیا کرے، سر کے اشارے سے جواب دے یا پھر علیہ السلام کہے۔ علیہ السلام کے معنی کیا ہے؟ اس پر بھی سلامتی ہو، تو اس پر بھی سلامتی ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے، نماز نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ ہم کسی سے گفتگو نہیں کر رہے، علیک السلام یا علیکم السلام بولیں گے تو پھر آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہ سب جو جن کو عربی زبان سمجھتی ہے تھوڑی بہت، وہ یہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو اگر عربی زبان نہیں آتی تو یہ سب کو چھوڑ دو، سلام کا جواب ہی نہیں دینا ہے، سلام پھر آپ کی نماز ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام کا جواب دو۔ آج کل تو فون کا زمانہ ہے نا، اگر وہ شخص نکل بھی جائے تو آپ کی سلام ہو جانے کے بعد اس شخص کو کال کر کے سلام کا جواب دے دینا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی چھینک رہا ہے تو ہم یرحمک اللہ کہنے کی بجائے ہم کہیں گے یرحمہ اللہ، یرحمہ اللہ، یعنی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، تو حرج نہیں۔ ابو داؤد ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اللہ نے نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں گفتگو نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں نماز پڑھا رہے تھے تو انصار نے آ کر سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کے اشارے سے جواب دیا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے سلام کا جواب دینے کا یہ طریقہ ہے کہ ہتھیلی سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دے، یا سر کے اشارے سے کہے، یا پھر وعلیہ السلام کہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی چیز تھی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیز؟ کی نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں بغیر مجبوری کے بات کرنا اور مجبوری میں بات کرنا، تو یہ پورا اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں دوسرا کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرا ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کس کو بولتے ہیں؟ کہ عمل یعنی کام اور کثیر یعنی زیادہ، زیادہ کام کرنے سے یا زیادہ حرکتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کتنی حرکتیں کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ نماز کے اعمال کے علاوہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ کام جو نماز کی جنس سے ہو، نماز کی جنس سے کی مطلب کیا؟ زیادہ رکعت، زیادہ رکوع، زیادہ سجدے، یہ نماز کی ہی جنس ہے نا، ٹھیک ہے؟ کچن کی جنس بولے تو کھانا پکانا، پانی بھرنا، روٹیاں بنانا، اسی طرح نماز کی جنس بولے تو نماز کے سارے افعال، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تحیات کرنا ہے، یہ سب۔ تو پہلی کنڈیشن کیا ہے، پہلی قسم کیا ہے کہ نماز کی جنس سے وہ کام ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جو نماز کی جنس سے نہ ہو۔ تو پہلی قسم دیکھتے ہیں وہ کام کرنا جو نماز کے ہی جنس سے ہو، وہ اگر ہم نے زیادہ کر دیے یا کتنے زیادہ کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر نماز کے جنس کا کوئی کام اگر کوئی بھول کر کرے، جیسے ایک رکوع یا ایک سجدہ یا رکعت زیادہ کرے، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے؟ نماز کے ہی جنس سے ہے وہ، اس لیے نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسے کرے تو نماز ٹوٹے گی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے، ریاکاری ایسی گناہ ہے نا، اس کو شرک کہا جاتا ہے، شرک خفی ہے ریاکاری، کہ ریاکاری ایسی گناہ ہے نا کہ پورے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ ریاکاری یعنی سامنے والے کو دکھانے کے لیے چیزیں کرنا،
ایسا اکثر تب ہوتا ہے جب سمجھو کوئی گھر میں مہمان آ گیا، یا مثال کے طور پر اگر ہم جماعت میں ہیں، ہے نا، تب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آ گیا ہے، میرے تو دونوں سجدے ہو گئے، اب سامنے والا آ گیا ہے ابھی اچھا مجھے دکھانا تھا کہ بھئی میں سجدہ کتنا بڑھیا کرتی ہوں، تو اور ایک سجدہ کر لیے چلو، تو یہ بولتے ہیں، میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ڈاؤٹ تھا. جی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، ڈاؤٹ آتا ہے کہ میں نے سیکنڈ سجدہ کیا کہ نہیں، یا رکوع کیا کہ نہیں، اور ایسے بہت بار ہوتا ہے، مطلب آلموسٹ ایوری نماز میں ہوتا ہے، تو وہ کیسز جی، میں کیسے کرنے تو کا؟ ڈاؤٹ والا انشاءاللہ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی تلافی کیسے کرنا چاہیے، اگر ایسے ڈاؤٹ آئے تو اس کو کیسے دور کرنا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ون بائی ون. تو ابھی کیا بول رہی تھی کہ اگر کسی نے اس طرح زیادہ رکوع، زیادہ سجدہ یا زیادہ رکعت کر لیے، جان بوجھ کر کرے تو نماز ٹوٹیں گی. بھول سے اگر کر رہے ہیں تو پھر نماز نہیں ٹوٹیں گی، لیکن اب اس کی تلافی کیسے کرنی ہے وہ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو کام اور حرکت نماز کی جنس سے نہ ہو، اگر وہ زیادہ ہے تو نماز باطل ہونگی، اور اگر کم ہے تو نماز باطل نہ ہونگی. اب زیادہ یعنی کتنا زیادہ اور کم یعنی کتنا کم، تو اس کا جو ہے زیادہ اور کم کا جو مدار ہوتا ہے نا، وہ عرف کی طرف یہ کیا جاتا ہے. ایک منٹ جی، کہ جتنی حرکتوں کو عموماً لوگ کم تصور کرتے ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہونگی، جیسے کہ اشارے سے سلام کا جواب دینا. تو اگر ہم کسی کو پوچھے کہ بھائی اشارے سے اگر میں بس ہاتھ اوپر کر رہی ہوں اور نیچے کر رہی ہوں، تو یہ ایک اشارہ ہوا، تو یہ زیادہ ہے کہ کم ہے، تو سامنے والا ظاہر سی بات ہے بولے گا ہاں یہ تو کم ہی ہے. تو اس پر مدار ہوتا ہے اس کا، کہ جس عمل کو یا فعل کو زیادہ تصور کیا جاتا ہے وہ زیادہ، کم تصور کیا جاتا ہے وہ کم. اسی طرح چپل اتارنا، اسی طرح ہلکا کپڑا پہننا یا اتارنا، صرف ایک عمل جیسے ایک قدم آگے رکھنا یا ایک مارنا، یہ بھی کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح دو بھی قلیل ہے لیکن تین کثیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں اس کو اچھے سے سمجھاتی ہوں. دیکھو ابھی سمجھو مثال کے طور پر ہم صف میں کھڑے ہیں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف میں ہم ہیں. اب دوسری صف میں سے کسی کو قے آ گئی یا پھر کسی کے وضو ٹوٹ گئے، دوسرے صف سے ہمارے سامنے سے کوئی شخص نکل کے چلا گیا. اب یا تو دوسری صف والوں کو تھوڑا تھوڑا سرک کر اس صف کو پور کرنا پڑے گا، اس خالی جگہ کو، ورنہ بیچ میں شیطان آ جائے گا، یا پھر پیچھے والے کسی ایک شخص کو آگے آنا پڑے گا، پھر پیچھے والے تمام صفوں میں سے ایک ایک شخص کو آگے آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی کیا صورت رہے گی؟ اس کی صورت یہ رہے گی کہ ہم دو قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک رائٹ لیگ آگے رکھ لیا اور پھر ایک لیفٹ لیگ آگے رکھ لیا، تو یہ دو قدم ہوئے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹیں گی. وہی اگر 3 یا 4 سٹیپس لے لیے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. وہی دوسرے صف والے اگر لیفٹ اور رائٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں تو پھر اگر ایک ایک قدم، 2 قدم ڈال رہے ہیں تو پھر 2 سٹیپس سے نماز نہیں ٹوٹیں گی. مثال کے طور پر گھر میں بھی خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بچے سجدے کی جگہ میں آ جاتے ہیں. اب عورتوں کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ تو مردوں کی طرح ابھرا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ نیچے سے بچہ گزر جائے یا بلی گزر جائے، ان کا سجدہ تو ران سے چپکا ہوا ہوتا ہے نا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ بچے کو وہاں رہنے دیں گے، کیونکہ بچے کو ہٹانے میں ہماری حرکتیں زیادہ ہو جائے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم 2 سٹیپ رائٹ میں یا 2 سٹیپ لیفٹ میں ہٹ جائے اور پھر سجدہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد بچہ ہمارے اس جگہ پہ بھی آ رہا ہے، تھوڑا ہم رائٹ میں شفٹ ہوئے تو بچہ اب رائٹ میں آ گیا سجدے کے بعد، تو اب دوسری رکعت کا سجدہ آپ کیسے کریں؟ تو پھر سے ہم لیفٹ میں آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کنٹینیوس اسٹیپ نہیں لے رہے ہم. فرسٹ رکعت میں 2 سٹیپ لیے، پھر سیکنڈ رکعت میں 2 سٹیپ لیے، پھر تیسری رکعت میں 2 سٹیپ لیے، پھر چوتھی رکعت میں 2 سٹیپ لیے، تو اس طریقے سے ہماری نماز نہیں ٹوٹیں گی. یا پھر آگے پیچھے ہٹ جاؤ آپ 2 سٹیپ تو نماز نہیں ٹوٹیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے دو جو ہے اس کو قلیل یعنی کم کہا جاتا ہے، اور 2 سے زیادہ کو کثیر کہا جاتا ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹیں گی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اور ایک مثال دیتی ہوں. کسی کا بچہ ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے اور وہ بچہ گول 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 گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایگزامپل ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ، اس لیے ایگزامپل دے رہی ہوں. بچہ گول 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 گھوم رہا ہے. اب نماز میں ہم بچے کو بول بھی نہیں سکتے کہ بھائی ہٹ جاؤ یا پھر پٹائی ہوں گی. تو کیا کرے اس ماں نے؟ ایک زور سے کس کے اس کے پیٹ پہ چڑھا دی، تو وہ بچہ جا کے بیٹھ گیا ایک جگہ پہ.
تو اب उस मारने में जो हरकत हुई वो कितनी हुई है? रकात जो बांधी हुई थी उस रकात को खोलने के लिए खोलकर उसको मारने के लिए एक हरकत, और फिर वापस जगह पर हाथ रखने के लिए दूसरी हरकत। तो 2 हरकतों में उसने उस बच्चे को फटका मारी, तो इससे नमाज नहीं टूटती है। ठीक है, तो इस तरीके से समझो, अभी मिसाल के तौर पर हमें कहीं खुजली हो रही है, समझो हमारे रान पे खुजली हो रही है या गर्दन पे खुजली हो रही है, तो हाथ उठाकर उस जगह ले जाना एक हरकत, फिर वापस लाकर हमारे रकात की जगह रखना ये दूसरी हरकत। तो इन 2 हरकतों से नमाज नहीं टूटती है। ठीक है। अच्छा, बाज उलमा अब इन हरकतों के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, यानी कितना टाइम होना चाहिए कि उसको हम अलग अलग अमल शुमार करें। तो बाज उलमा ने कहा कि 2 अमल के दरमियान कम से कम 1 रकात के बकदर फासला हो तो ये जुदा शुमार होंगी। यानी पहली ही रकात चल रही है और बार 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 कुछ सेकंड ही गुजरे फिर खुजारे, कुछ सेकंड गुजरे फिर खुजारे, तो फिर इससे क्या होगा, ये जुदा शुमार नहीं होगा, इससे नमाज टूट जाएगी। ठीक है, अच्छा खासा फासला होना चाहिए। उलमा कहते हैं कि कम से कम 1 रकात का फासला होना चाहिए 2 अमल के बीच में। 2 अमल यानी कौन से, 2 हरकतें नहीं बोल रही हूँ, 2 अमल यानी पहली रकात में आप 2 स्टेप पीछे गए, अब दूसरी रकात में आप 2 स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, उसी रकात में और 2 स्टेप नहीं चल सकते। ठीक है, या फिर किरात लंबी हो रही है तो उस एक किरात के वक्त में 1 रकात हो सकती है, उतने वक्त के तक किरात कर रहे हैं, तो फिर आप उसी रकात में फिर से 2 कदम उठा सकते हैं। ठीक है। अगर करते वक्त कुछ 2 मूवमेंट्स किए और उसके बाद फिर समझो जलसे में किए तो चलेगा? जी बिल्कुल चल जाएगा। अच्छा, एक मसला क्या है कि अगर कोई नमाज में एक ऐसा काम करे जो हद से गुजरने वाला, यानी पूरे जिस्म को हिला दे वो, तो उससे नमाज टूट जाएगी। जैसे अगर कोई नमाज में कूद रहा है, अब उस कूदने में पूरे जिस्म के सारे आज़ा हिल रहे हैं, तो उससे उसकी नमाज क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। ऐसी बड़ी हरकतों से नमाज टूट जाएगी। छोटी और खफीफ हरकतों से नमाज नहीं टूटेंगी। जैसे उंगलियों से तस्बीह गिनना, तस्बीह की नमाज में हम क्या करते हैं, उंगली पे तस्बीह गिनना पड़ता है, वरना समझ नहीं आता कितने तीसरे कलीमे हमारी हुई। तो अगर कोई उंगलियों से तस्बीह करे या फिर उंगलियों से खुजाना, तो इससे नमाज नहीं टूटेंगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत की है कि अगर आयतों को नमाज में उंगलियों पर गिनता रहे तो नमाज नहीं टूटेंगी, लेकिन बेहतर यह है कि इस तरह ना करे। ठीक है। अच्छा, तो ये अमल कसीर यानी ज्यादा अमाल यानी 2 से ज्यादा हरकतें करना, ये जानबूझकर इंसान करे या गलती से करे, तो दोनों सूरतों में नमाज टूट जाएगी 2 से ज्यादा हरकतें करने से। ठीक है। किसी किसी को आदत होती है कपड़े से बालों से खेलने की नमाज में, तो इस तरह चाहे वो जानबूझ के करे या भूल से करे, अगर वो 2 से ज्यादा हरकतें कर रही है तो फिर नमाज उसकी टूट जाएगी। ठीक है। अब एक मसला आता है कि नमाज में कुरान शरीफ को देख कर पढ़ना जायज है या नहीं। तो इसमें भी क्या होता है, कुरान हाथ में पकड़ना फिर उसके पेजेस पलटना, तो नमाज में कुरान शरीफ देखकर पढ़ना तिलावत करना जायज है। बल्कि सूरह फातिहा जुबानी याद ना हो तो देखकर पढ़ना वाजिब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा तो हमें याद है, लेकिन ये किसके लिए मसला है, न्यू मुसलमानों के लिए। जो नौ मुस्लिम है उनको सूरह फातिहा याद नहीं होती है, लेकिन कुरान पढ़ना आता है, तो अगर वो देख कर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सूरह फातिहा देख कर पढ़ना वाजिब है। ठीक है। उसके बाद है कि बीच में हम जो पेजेस टर्न करते हैं कुरान, अक्सर होता है तरावी में ये होता है कि तरावी में हम पूरा कुरान मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो तरावी में जब हम पढ़ रहे हैं कुरान तो उसके पेजेस टर्न करने का क्या मसला है, तो बीच में पेजेस टर्न करने में कोई भी हरज नहीं है। ठीक है। हदीस पाक का मफहूम है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमामा बिनते अबुल आस, जो आपकी नवासी थी, को कंधे पर उठाकर नमाज पढ़ाई। हजरत इब्ने अब्बास, आप लोग ये सब नहीं करना वरना क्या हो जाएगा, बच्चे के गिरने का खतरा रहता है, फिर तो ज्यादा हरकतें करने की वजह से नमाज ही टूट जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु तहज्जुद की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान पकड़ाकर उन्हें दाई तरफ ले लिया।
کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے نماز اور ایک ہی شخص آ کر ان کی اقتدا کر رہا ہے تو پھر اس کو رائٹ سائڈ میں کھڑا ہونا چاہیے، لیفٹ سائڈ میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر ان کو رائٹ سائڈ میں کر دیا. تو اس سے حرکتیں کتنی ہوئی؟ ایک ان کا کان پکڑنے کے لیے اور ایک واپس ہاتھ جگہ پر آنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو دو حرکتیں. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو حرکتیں قلیل ہے اور وہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک غلام قرآن میں دیکھ کر ان کی تراویح پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے. تو اتنی ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل قلیل ہو یعنی دو حرکتیں صرف ہو تو نماز نہیں ٹوٹیں گی، اور یعنی بڑے اعضاء کو 2 مرتبہ ہلانے سے نماز نہیں ٹوٹیں گی اور زیادہ ہلانے سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور چھوٹی حرکت آرگنز ہو جیسے انگلیاں ہو تو اس سے کھجلائے صرف انگلیوں سے یا پھر انگلیوں پر تسبیح وغیرہ کرے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹیں گی چاہے کتنے بار بھی ہلائے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا تھا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پہلا کیا تھا؟ نماز میں گفتگو کرنا، اس کی 2 صورتیں پڑھ لیے. عمل کثیر کرنا، اس کی بھی 2 صورتیں پڑھ لیے. اب کیا ہے تیسرا؟ کپڑے یا بدن پر نجاست لگ جانا. اچھا، یہ جو عمل کثیر ہے اس میں اور ایک چیز ہوتی ہے اکثر عورتوں کے ساتھ کہ دوپٹہ وغیرہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوپٹہ وغیرہ کھل جاتا ہے. تو دوپٹہ کھلنے کی وجہ سے سطر جو ہے چھپانا واجب ہے. سطر کھلنے کے بعد اگر سجدے اور رکوع کی 3 تسبیح ہونے کے اندر 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 ہم نے سطر کو نہیں چھپائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جلدی سے نماز جو ہے سطر کو چھپانا واجب ہے. تو کیا کریں گے؟ اس طریقے سے دوپٹہ باندھیں گے کہ ہمارے افعال کثیر نہ ہو، یعنی 2 حرکتوں میں دوپٹہ اگر باندھ سکتے ہیں تو باندھ کر نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے کوشش کرے کہ دوپٹے نہ باندھے، ایسے دوپٹے سلکی وغیرہ جو نماز میں گر جاتے ہیں، جو نماز کے مکھنی ہوتے ہیں، اسکارز ہوتے ہیں یا جلباب وغیرہ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ پہننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہاں آپ کا سوال تھا کہ اگر زیادہ سجدے ہو جائے، رکوع ہو جائے یا رکعت ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کا ایک مستقل باب ہے جو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہوگا کہ سجدے سہوا کے احکام کہ نماز میں کون سی غلطی پر اس کی تلافی کس طرح کی جائے، تو اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تیسری اپنی جو آڈیوز ہیں ان کو میوٹ رکھیے. آخر میں جب میں آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دوں تب آن کرنا. تیسرا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہے کپڑے یا بدن پر نجاست کا لگ جانا. نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا شرط ہے. لہٰذا اگر نماز کی حالت میں بدن، کپڑے یا جگہ پر ناپاکی لگ جائے تو اگر اسے نماز کے ہی دوران دور کرنا پاسبل ہو، جیسے مچھر کی جلد وغیرہ، تو نمازی کو چاہیے کہ اسے فوراً کھرچ کر دور کرے. جیسے کپڑے میں سوکھا ہوا مچھر چپکا ہے، اب جو ہے وہ مردار ہے نا، تو وہ تو ناپاک چیز ہے، مردار تو ناپاک ہوتا ہے، تو اس کو کھرچ کر فوراً دور کر دے. ٹھیک ہے، اسے فوراً کھرچ کر دور کرے اور اگر نماز جاری رکھے. اور اگر دور کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر نماز کو توڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نجاست لگے ہوئے حال میں نماز نہیں ہو سکتی. تو نماز کو توڑ کر اس نجاست کو دور کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے. اگر نماز کے بعد بدن یا کپڑے یا جگہ کی ناپاکی کا علم ہو جائے کہ بھئی مصلی کو ایسا ایسا لگا تھا یا میرے کپڑے کو ایسے ایسی ناپاکی لگی تھی، نماز کے بعد معلوم ہو، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ عورتوں نے باجماعت نماز ادا کی ہو تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہوں گی، اور جس نے امامت کی ہے تو وہ نماز کو دوبارہ لوٹائے گی، مقتدیوں کی صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی عورت اکیلی نماز پڑھ رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ نماز کے بعد اس کو نجاست نظر آئی اس کے کپڑوں پر یا مصلی پر، تو اب اس کو بھی نماز دہرانی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کو اس جگہ کو پاک کر کے یا اس کپڑے کو پاک کر کے پھر اس کو وہ نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کا سطر کھل رہا ہے اور اس کو نماز کے بعد معلوم پڑا کہ میرا 1 بال یا 2 بال باہر تھے یا میری دوپٹہ پیچھے سرک گئی تھی اور سامنے کے بال نظر آ رہے تھے، نماز کے بعد معلوم ہوا اس کو، تو پھر اس کو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اگر نماز کی حالت میں کسی عورت کے فوڑے پھنسی کا خون اور پیپ نکل جائے تو اس کی تھوڑی مقدار
اور زیادہ مقدار دونوں معاف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خود پھوڑے وغیرہ کو دبا کر نہ نکالے. ٹھیک ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے. اگر فوڑے پھنسی کا خون اور پیپ اگر خود جان بوجھ کے دبا کر نکال رہے ہیں تو تھوڑا بھی معاف نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود سے نکل رہا ہے تو تھوڑا بھی معاف ہے، زیادہ بھی معاف ہے. اگر نماز کی حالت میں کوئی پسو یا مچھر یا کھٹمل وغیرہ کا خون بدن یا کپڑے کو لگ جائے تو اس کی بھی قلیل اور کثیر مقدار معاف ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم سجدے کے لیے جا رہے ہیں، نیچے مچھر آ گیا تو اب گھٹنے کی شلوار کو ہمارے مچھر کا خون لگ گیا تو اس کی قلیل اور کثیر مقدار معاف ہے. ٹھیک ہے، چوتھی چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے سطر کا کھلنا. سطر کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، شافعی حضرات کے نزدیک، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر باقی پورا جسم یہاں تک کہ پیر بھی سطر میں ہے، چھپانا ضروری ہے. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کو چھپانا شرط ہے. اگر نماز کی حالت میں بغیر ارادے کے سطر کھل جائے اور فوراً اسے بند کر دے تو نماز باطل نہیں ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کر سطر کا کوئی حصہ کھول دیا تو اس سے نماز باطل ہوگی. اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہے جو اونچی شلواریں پہن کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، ساکس چھوٹے اور شلواریں اونچی، پھر رکوع میں جاتے وقت ان کے پیر نظر آتے ہیں. تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے پہلے کی شرط یہ ہے کہ سطر کا چھپانا. جب شرط ہی پائی نہیں جائے تو آگے کا عمل کیسے درست ہوگا؟ پہلے آپ کو اس بات کو تحقیقی بنانا پڑے گا، کنفرمیشن آپ کو حاصل کرنی پڑے گی کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں میری شلوار جھکنے سے بھی پیر نہیں دکھ رہے تو اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز میں معلوم ہوا کہ شلوار اوپر ہو رہی ہے اور ساکس نیچے ہو رہے ہیں اور پیر دکھ رہے ہیں، تو اب نماز اس کی کیا ہو جائے، اور شلوار کھینچنے سے بھی پیر نہیں چھپ رہے تو اس کی نماز ٹوٹ ہی جائے گی. اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی بڑے ساکس پہن کر. ٹھیک ہے، اگر کسی عورت کو نماز کے بعد اس بات کا علم ہو کہ کپڑا پھٹا ہوا تھا جس سے سطر نظر آ رہا تو اب نماز کا اعادہ واجب ہے، چاہے اسے پہلے سے معلوم ہی نہ ہو یا معلوم تھا لیکن بھول کر اس نے نماز پڑھ لی. اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے سطر کا چھپانا شرط ہے. اگر سطر کھل جائے تو اس سے نماز اس کی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے جو موٹا تو ہو لیکن اس کی بناوٹ ایسی ہو کہ درمیان میں باریک باریک سوراخ ہو، جیسے نیٹ کے کپڑے ہوتے ہیں، یا ایسے باریک باریک کپڑوں میں، اور لیگنگز بھی ہوتا ہے نا کہ لیگنگز میں کیا ہوتا ہے، جب ہم رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو وہ تن جاتا ہے کپڑا اور اسکن نظر آتی ہے. کچھ لیگنگز کے کپڑے اتنے یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو بنائی ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے اسکن نظر آتی ہے، وہ اسٹریچ ہونے کی وجہ سے، یا کئی ساکس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اسٹریچ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کی اسکن نظر آتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اگر بدن کی رنگت نظر آئے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح ایسے کپڑوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے جن پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہو. ٹھیک ہے، بٹر فلائی ہے، برڈ ہے، یا مردوں میں اکثر ہوتا ہے ایگل وغیرہ بنا ہوا رہتا ہے، شیر وغیرہ کا فوٹو ہوتا ہے، تو اس میں نماز تو ہوں گی صحیح لیکن مکروہ ہے اس طریقے کے لباس پہن کر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پانچویں چیز جس سے نماز ٹوٹ جائے گی وہ ہے نماز میں کھانا پینا. نماز کی حالت میں کھانے پینے سے نماز باطل ہوگی، کیونکہ کھانا پینا نماز کے خلاف عمل ہے. لہٰذا اگر کوئی عورت نماز کی حالت میں اپنے دانتوں میں پھنسے ہوئے، یہاں عورت بولنے سے مراد مرد بھی آ گئے اس میں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے کھانا منع ہے مرد کے لیے جائز، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں عورتوں سے مخاطب ہوں اس لیے میں عورت کہہ رہی ہوں. نماز کی حالت میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جائے گی. کھانا پینا کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے خلاف عمل ہے. لہٰذا اگر کوئی عورت نماز کی حالت میں اپنے دانتوں میں پھنسے ہوئے ریزے نگل لے، اکثر ہوتا ہے جو ہم بوٹی کھاتے ہیں تو اس کا اگر کچھ دانت میں پھنس گیا ہے اور وہ نماز میں نکل جائے، یا نکال رہے جان بوجھ کے نماز میں اور پھر اس کو نکل رہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. یہاں تک کہ اگر شکر کے دانے بھی دانت میں پھنسے ہیں اور اس کو اگر نگل لے، اس کا ٹیسٹ ہمیں مل گیا، نگل لے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. اپنے آڈیوز کو میوٹ رکھیے پلیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد چھٹی چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے سلام سے پہلے حدث لائق ہو جانا. حدث کے معنی میں آپ لوگوں کو بتا چکی تھی کہ حدث یعنی کہ ناپاکی، چاہے وہ چھوٹی ناپاکی بے وضو ہونے کی حال ہو، یا پھر بڑی ناپاکی یعنی کہ حیض، نفاس یا جنابت، احتلام وغیرہ لاحق ہو.
ٹھیک ہے. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط ہے. لہٰذا اگر کسی عورت کو نماز کی حالت میں پہلی سلام جو کہ رکن ہے، پہلی سلام پھیرنے سے پہلے جان بوجھ کے یا بھول سے حدث لاحق ہو گیا، چاہے وہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، تو نماز باطل ہوں گی. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ سلام پھیرنے تک کنٹرول کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سلام فرسٹ سلام پھیر لی پھر ری خارج کیے، ٹھیک ہے چل جائے گا. دوسری سلام سنت ہے، پہلی سلام ہو گئی نماز مکمل ہو گئی. لیکن اگر پہلی سلام پھیرتے وقت یا پھیرنے سے کچھ ایک سیکنڈ بھی پہلے اگر ری خارج ہو گئی تو پوری نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ پہلی سلام رکن ہے اور وہ کرنے سے پہلے حدث لاحق نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی عورت کو دوسرے سلام کے بعد حدث لاحق ہو تو نماز صحیح ہوں گی، اس لیے کہ دوسرا سلام سنت ہے. حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی ہوا نماز میں خارج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے، مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط ہے. اب دو چیزیں بچتی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ساتویں چیز نیت کا بدل جانا. نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے. اگر کسی عورت نے نماز کی حالت میں نماز توڑنے کا ارادہ کیا یا ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت کی، یا نیت میں شک ہو گیا کہ نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، یا کسی کے آنے پر نماز کے توڑنے کو موقوف رکھے، یعنی یہ ہوتا ہے اکثر. مثال کے طور پر جو میں نے کوکر کی سیٹی کا مسئلہ دی کہ اگر کسی نے کوکر بند نہیں کیے تو پھر میں نماز توڑ کے بند کرنے چلی جاؤں گی، پہلے ہی ایسی دل میں نیت ہے، یا پھر دل میں آ رہا ہے کہ نماز توڑوں کہ مت توڑوں، توڑوں کہ مت توڑوں، تو یہ نیت میں شک ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. یا پھر ایسے بولے کہ گھر میں اکیلے ہے اور کوئی خاص مہمان آنے والے یا کسی کا غصہ والے مزاج والے شوہر آنے والے ہیں، تو بولے کہ وہ اگر آئے بیل بجائے تو پھر میں نماز توڑ کے چلی جاؤں گی، تو اگر یہ نیت ہے تو پھر نماز خود بخود ٹوٹ جائے گی ان کے آتے ہی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ نیت میں پختگی اور اس کا یقین باقی نہیں رہتا. چونکہ نیت میں شروع سے آخر تک پختگی، یعنی کہ پختگی سمجھ رہے ہو نا، مضبوط ہونی چاہیے نیت. اگر پختگی کا پایا جانا نیت کے شرائط میں سے ہے، لہٰذا اگر نیت میں ہی شک ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے، اور ہاں وہ تو مسئلہ ہو گیا نا کہ سمجھو بچہ بیڈ کے اوپر ہے، بچہ گرنے کے قریب ہے، تو اب بچے کو بچانا، کسی کی جان بچانا واجب ہے نا، تو پھر نماز کو توڑنا واجب ہے، لیکن نماز ٹوٹ جانے کی وجہ سے نماز کو دہرانا پڑے گا. ٹھیک ہے، لاسٹ چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے قبلے سے رخ پھیرنا. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ، یعنی سینہ. رخ جب بولتے ہیں تو سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر کسی عورت نے نماز کی حالت میں قبلے سے اپنا رخ پھیر دیا تو نماز باطل ہوں گی. البتہ اگر کسی عورت نے نماز کی حالت میں بھول کر قبلے سے اپنا رخ پھیر دیا اور فوراً قبلے کی طرف رخ کر لیا تو نماز نہیں ٹوٹیں گی. یہ اکثر بھیڑ میں ہوتا ہے. حرمین میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت گردی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے، کسی کے دھکے کی وجہ سے ہمارا رخ دوسری طرف ہو گیا، اب فوراً ہم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا تو نماز نہیں ٹوٹیں گی. اور ہاں اگر کسی کے دھکے کی وجہ سے ہمارا رخ بدل گیا اور ہم اسی رخ پر رہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے چہرے کو نماز میں مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو وجہ ہے وہ ہمارا فیس مراد نہیں ہے، وجہ یعنی ہماری پوری توجہ، تو ہمارا سینہ مراد ہے یہ. ٹھیک ہے، مذکورہ آیت میں قبلہ رو ہونے کا حکم نمازی کے متعلق ہے، اس لیے کہ نماز کے علاوہ قبلہ رو ہونے کی شرط کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، کیونکہ قبلہ رو ہونا تو یہ تو نماز کی ہی شرط ہے نا. ٹھیک ہے، تو قبلے کی طرف سے اگر ہمارا رخ ہٹ جائے اور ہم نے فوراً رخ قبلے کی طرف نہیں کیے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ 8 چیزیں تھی جن کے کرنے سے یا ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کے نماز کو ہمارے درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے نماز میں اخلاص، خلوص، خشوع و خضوع نصیب فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ پاک قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی، کسی کو کچھ سوال ہے؟
ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو تو گروپ میں ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم اپا۔ ہیلو۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں اپا، میں آج ہی جوائنٹ ہو گئی ہوں پہلی بار۔ ہاں جی تو مجھے وضو وغیرہ کا سب چھوٹ گیا ہے، تو میں تھوڑا سا پوچھتی ہوں آپ سے کہ اپنے شوہر جی کا بھی ہاتھ لگ جاتا ہے؟ اپنے کو تو اپنی وضو چھٹتی ہے شافی میں۔ جی بالکل، انشاءاللہ وضو کا جو ہے میرے پاس ریکارڈڈ ہے، انشاءاللہ ہے؟ اسے میں اپلوڈ کر دوں گی، جی پھر آپ وہ سن لینا، اس میں اچھا سارے وہ انشاءاللہ۔ مسائل انشاءاللہ تفصیل سے بتائے ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ اچھا، میں ابھی آج ہی جوائنٹ ہوئی نا، اس لیے مجھے نہیں معلوم تھا، جی آج ہی جی میں مجھے کسی گروپ نے میں ڈال بتایا۔ دیتی ہوں، کوئی ہاں بات تو میں نے اپنے شافی کا مسئلہ نہیں ملتا ہے نا زیادہ، یہاں پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن سب حنفی لوگوں کے سب مسائل ہوتے ہیں۔ نہیں۔ جی ہاں تو جی اچھا لگا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جی الحمد للہ۔ ہاں الحمدللہ، ذرا ٹھیک وضو ہے، کا ڈال السلام دینا۔ علیکم، ہاں جی جی وعلیکم ضرور۔ السلام۔